نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حصہ 2 میں پچھلی ویڈیو کی، دوسرا حصہ جو ترجمہ آیات مقدسہ کا مکمل ترجمہ ہم نہیں کر سکے تھے، اس میں ہم صرف قرآن پاک کا وہ ترجمہ پورا کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بناؤ نہ پکڑو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء، دوست۔ جو میرا دشمن ہے، اللہ فرما رہا ہے، جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ مرزائی ہمارے دشمن ہے، ہمارے رب کے بھی دشمن ہے، ہمارے رسول کے بھی دشمن ہے، ان کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا، اور تم ملتے ہو ان کو محبت سے یا پیغام بھیجتے ہو ان کو محبت کے، فقد کفروا وقد کفروا، اور ضرور کافر ہوئے۔ جو بھی ان کو محبت دوستی کا پیغام بھیجے، محبت کا پیغام بھیجے، وہ کافر ہے۔ بما جاءکم من الحق، بدلے اس چیز کے یا جو کچھ بھی تمہارے پاس حق آ گیا اس کے بدلے میں تم ایسا کر چاہتے ہو، ایسا کرتے ہو۔ ایسا کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ اب کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں رہا۔ جو مرزائیوں کو اچھا کہے اس کا مطلب ہے وہ مرزائی ہے، جو مرزائیوں کو مرتد نہ مانے وہ مرزائی ہے، جو مرزائیوں کو کافر نہ مانے وہ مرزائی ہے، جو مرزائیوں کو منافق نہ مانے وہ مرزائی ہے۔ جس طرح غلام احمد اپنا غامدی صاحب اور اپنا اس کا نام کیا ہے مرزا محمد علی، یہ دونوں مرزائی ہیں۔ ان کے بیانات کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان مرزائیوں کو ہم کافر تو کہہ سکتے، وہ تو ڈکلیئر ہو گیا، لیکن ان کی اولاد کو ہم مرتد نہیں کہہ سکتے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مرتد ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام بڑا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے، بڑا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ 1970 سے چلو کافر ڈکلیئر کیے گئے، یا بھٹو نے آ کے ڈکلیئر کیا 1974 میں، تو ڈکلیئر ہو گئے، کافر ڈکلیئر ہو گئے، ہو تو کہنا۔ اب ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا، ان کو سپورٹ دینا، ان کو کہنا کہ وہ صرف کافر ہیں، نہیں، ان کی اولاد بھی مرتد ہے۔ اور حکومت وقت اس لیے آرڈر نہیں دیتی کہ فساد پھیل جائے گا پاکستان کے اندر، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی نیک سال آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پاکستان چھوڑ جاؤ یا تمہیں اپنا مار دیا جائے گا۔ مرزائی آدھے سے زیادہ پوری دنیا میں فتنہ پھیل گیا، چھوڑ گئے ہیں نا، کوئی برطانیہ میں، کوئی لندن میں، کوئی ادھر کدھر گان پھیلا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ تم جیسے منافق جو مسلمان تھے ان کی شاہ پر، غامدی کی شاہ پر اور مرزا محمد علی کی شاہ پر، کہ پتہ ہے بھی ہم جیسے بکنے والے لوگ ہمیں مل ہی جائیں گے۔ ابتسام الحق صاحب جیسے سیدھے کڑک آدمی سے تو نہیں نا ایسا امید کی جا سکتی کہ وہ مرزائیوں کو ڈھیل دے، وہ تو مجاہد آدمی ہے، اس نے تل کے کہا، اور آیت پاک بھی پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي. ضرور کافر ہوئے بدلے اس چیز کے، اس چیز یا جو حق تمہارے پاس حق آ گیا اس کو چھوڑنے کے بدلے کافر ہوئے. یخرجون الرسول وإیاکم، انہوں نے نکال دیا رسول کو، اور قادیانوں نے کیا کیا؟ کلمے سے ہی رسول کو نکال دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام لیتے ہیں، وہ در حقیقت محمد کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں محمد سے مراد بھی غلام احمد قادیانی ہے، اور جو قیدی ہیں قادیان، قیدی، اسیر، گندی عادتوں والے، وہی قادیان. اب کہیں گے یوسف علیہ السلام بھی تو قید میں رہے نا، تو رہے تو وہ انہوں نے وہاں بھی چنگا کام کیا، اچھا کام کیا. اور تمہارے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ تمہارے مذہب میں بہو کے ساتھ سورا اگر ایسے ہے تو وہ ایسے رہے. یہ مرزا طاہر بیگ نے اپنا مرزا طاہر، نام کیا تھا اس کا پورا، مرزا طاہر نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی مرزا طاہر احمد جو خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا ضیاء الحق کے دور میں، اس نے کہا ٹھیک ہے شابہ، جائز ہے. تمہارے نزدیک تو بہو کے ساتھ سب کچھ جو کرے بغیر نکاح کے وہ لیے پھر رہا ہے، یہ جائز ہے. تو مسلمانوں کی مثالیں تو پاکستان کے قانون کو توڑتے ہو. کون توڑتا ہے؟ رشوت لیتے ہو، بھلا کرتے ہو، ڈھینگ کرتے ہو. تو وہ حکومت کی کمزوری ہے، اللہ کرے اسٹرکٹ ہو جائے اور وہ سب لوگوں کو فعال کر لے تو کوئی رشوت لے گا ہی نہیں. جب ساری چیزیں عام ہو گئی، حضرت عمر فاروق کے دور میں تمام چیزیں عام تھیں، لوگوں کو گھر بیٹھے دودھ پانی مہیا، روٹی ان کے گھر والوں کو ملتی تھی، تو کسی نے کہیں رشوت ذہن میں سوچا ہی نہیں تھا. اب وہ مسئلہ ہی نہیں. اب تو ہمارے جو آتے ہیں ایم پی ایم این اے اتنے پیسے لگا کے آتے ہیں، اتنا الیکشن لڑ کے آتے ہیں. وہ کس لیے پیسے لگاتے ہیں؟ صرف اپنا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. وہ کوئی 2 لاکھ روپے پہ مہینے پہ گزارا تو نہیں نہ کر سکتے. بجٹ ملے گا اس سے کھائیں گے، تو سارے بے ایمانی کے لیے آتے ہیں. لیکن پھر بھی جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، بے ایمانی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف فرما دے، ہم انہیں مسلمان ہی کہتے ہیں. قانون کی تو وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں ہمارے بڑے بھی، اور وہ چھوٹوں کو بھی کہتے ہیں تم لو، جب ہو گیا کوئی کیس ہوگا تو میں جانوں میرا کام جائے. تو ہمارے چھوٹے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بڑے روکے جو صاحب ثروت ہیں. چلو یہ درمیان میں بات آ گئی. انہوں نے نبی علیہ السلام کے نام نکال دیا. انہوں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہوں نے قادیانی کو محمد بنا دیا. اور کلمہ بھی اس لیے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مراد ان کی غلام قادیانی ہے، ہمارا رسول نہیں، خاتم النبیین نہیں. خاتم النبیین کا معنی اس رب نے ختم کر دیا انبیاء کی جماعت کو، سلسلہ بند کر دیا اللہ نے، خود اللہ نے خاتمہ. پھر میں کئی اپنا ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ فعل ماضی باب مفعلہ سے ہے، جس کا معنی خود رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ختم کر دیا سلسلہ انبیاء. خاتمہ یخاتم مخاتمتاً فہو مخاتم. اسی سے خاتمہ خاتموں خاتمت خاتمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتی ختمتما ختمتنا ختمتو ختمنا. یہ خاتمنا لفظ جو لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہے. خاتمہ دنیا کائنات میں اس سے زیادہ ترجمہ صحیح کسی کا بھی نہیں ملے گا. خاتمہ فعل ماضی پہلا سیگا ماضی معروف کا، اور خاتمہ با مفعلہ کی مصدر مخاتماتن مخاتماتن اس مصدر سے خاتمہ بنا. با مفعلہ مفاعلتن، یہ با مخاتمہ
با مفعلہ کی ماضی ہے جس کا معنی اللہ نے خود ہی انبیاء کے سلسلوں کو بند کر دیا. یہی ترجمہ ہے, صحیح ترجمہ بھی یہی ہے. اور 3 ماضی ہیں اس میں. پہلے ما کان محمد ماضی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم, دوسری وخاتم النبیین وکان اللہ وکان, پھر ماضی. 3 ماضییں اکٹھی آئی ہیں اس میں, اس آیا مقدسہ میں. تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کو حتمی اور آخری نبی بنایا. اس کے بعد کوئی مروزی, کوئی ذلی, کوئی سبحانی, کوئی وجدانی, کوئی شیطانی نبی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں شیطانی نبی تو ہے نا, جیسا اپنا احمد عیسیٰ ہے شیطانی نبی, زید خان, نسیم خان, وہ قاسم, عجیب عجیب جن کو قاسم لفظ بنانا, قاسم کا پتہ نہیں. مبشر صاحب نے پوچھا نا بھائی قاسم کیا ہے, میرا نام ہے یہ قاسم ہے. قاسم ہوتا ہے. حالانکہ وہ پوچھ رہے تھے بھئی یہ کون سا سیگا یا کون سا فعل بنتا ہے, تو قاسم اس میں فعل کا سیگا ہے. بس سیدھا جواب دے. پر اتنا پتہ ہو الو کے پٹھے کو, حرام زادوں کو پتہ ہو نا, نبی بننا جو ہے نا شوق ہے کہ نبی بن جاؤں. اور حرام زادوں کو یہ پتہ نہیں بھی قاسم کون سا سیگا ہے, اس میں فعل کا سیگا ہے, پہلا سیگا ہے. جن کو یہ نہیں پتہ وہ بھی نبی. اگر آپ نے فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا, اگر تم جہاد کے لیے نکلے, کس کے, فی سبیلی, میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی, اور میری رضا چاہی, میری رضا کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. جہاد میں نکلے میرے راستے میں اور میری رضا چاہی, میری رضا کو تلاش کیا, تو سرون الیہم بالمودہ, تو میں آسان کر دوں گا. تو سرون, تمہیں آسان لگے گا, تم آسانی میں ہو جاؤ گے. بالمودہ, آپس میں دوستی, آپس میں محبت میں, تمہاری دوستی آپس میں آسان ہو جائے گی. تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, اے میرا بابا ہے, اے میرا چچا ہے, اے میرا تائی, یہ سب پتہ چلے گا. اور سب محبت والے رشتے ہیں. یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرے چاہنے والے ہیں. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کون منافق ہے, کون پیچھے جہاد سے رہتا ہے, کون ڈٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آرمی کے, کون فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک محبت الفت کا ایک نشانی ہے جہاد. کہ کل کو جنگ چھڑ جائے انڈیا سے تو ہم اپنی جانیں بچائیں گے. نہیں, پہلے ہم, ہماری فوج بعد میں, پہلے ہم. اگر وہ آرڈر کریں, کہیں آ جاؤ, تو ہم, چاہے بوڑھا میں پہلے جاؤں گا, میرا بیٹا بھی جائے گا, ہمارا خاندان بھی جائے گا. ہم جہاد سے پیچھے رہنے والے نہیں. کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو پھر کٹ مرو. اس لیے رابطہ نے فرمایا کہ میری رضا ہے, میری محبت ہے, میری الفت ہے, اور تمہاری محبت اور تمہاری الفت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. یا تسرون الیہم بالمودہ, تو چھپا رکھتے ہو تم اپنی محبت طرف ان کی, یعنی ان کافروں کی طرف محبت جو ہے نا دل میں نہ رکھو, چھپاؤ نہ. تسرون الیہم بالمودہ, چھپا رکھتے ہو تم, پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو ان کو, یعنی کافروں کو. وَأَنَا عَالِمٌ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, رب نے فرمایا میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَعَانَنْتُمْ, اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, جو بھی اس طرح کرے, اس راستے میں وہ ایسے کرے. مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, تم میں سے مسلمانوں, تم میں سے جو ایسا کوئی کرے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو پس ضرور وہ برے راستے کی طرف چلا گیا, یا گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا, وہ گمراہ ہو گیا. فقد ضل, اگر پوشیدہ دوستی تم نہیں چھوڑتے مرزائیوں سے, اور مرزائیوں کو اپنا مسلمان سمجھتے ہو, ان کو کافر قرار نہیں دیتے, ان کو کافر نہیں سمجھتے, منافق نہیں سمجھتے, مرتاد نہیں سمجھتے, تو پھر تم گمراہی میں ہو, تم گمراہ لوگ ہو. تمہارا ٹھکانہ پھر وہی ہے جو کافروں کا ہے.
اور جو ان کا ٹھکانہ ہے مرزائیوں کا، تو ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، یا ان کو کلیئر جن کافر کہہ سکتے ہیں، مرتاد نہیں کہہ سکتے، تو مرتاد بھی تو ہیں، کئی مسلمان تمہارے وہ کر نہیں رہے، مرزائی ہو رہے ہیں. تو چلو جن کو انہوں نے دادا کیا ہے، اگر تیری حکومت ہے، وہ اپنا تیرا باس چلتا ہے، تو چلو ان کو لے کے واپس قتل کر دے. حکومت تو نہیں کہتی، حکومت تو رواداری رکھتی ہے، بیچاری مجبور ہے. اسلامی حکومت تھوڑی ہے، ان کو سب کو صرف ووٹ لینے ہیں. یہ ہے ووٹنگ والی حکومت، ووٹنگ والی. کدھر سے ووٹ زیادہ ملتی ہیں؟ انہیں پتا اگر ربیبہ کے خلاف پہنچ جاؤں گا تو ربیبہ ووٹ نہیں دیں گے، وہاں سے ہار نہ جاؤں. وہ تو کہیں گے ہم آپ کو سب سہولتیں دیں گے، مسلمانوں والی سہولتیں دیں گے، چاہے جھوٹ ہی کہیں. دیتے بھی ہیں کیونکہ وعدے جو کیے ہوتے ہیں، کچھ دیتے بھی ہیں، کچھ نہیں دیتے. جو نہیں دیتے اگلی باری پھر ہار جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا رویہ حکومت کو رکھنا پڑتا ہے، یہ حکومت کی مجبوری ہے. لیکن ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، ہم تو سیدھی سادھی حق کی بات کریں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں، جو آقا علیہ السلام کی غلامی سے اپنا دامن جھلاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے وہ ہمارا نہیں، وہ کافروں والے راستے پہ ہے. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد دلّہ سوا سبیل پر، ضرور وہ بہت برا اور گندا ترین راستہ ہے. کیونکہ یہ مرزائی اپنی بہو بیٹیوں سے کرتے رہیں، ہم تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. اور دوسرا لڑکوں سے بھی کرتے رہے، جس طرح لونڈے بازی مسلمانوں کو برساوت کر رہا تھا تو خود کرتے رہے. تو ہم تو ان کے ربے میں نہیں جاتے، ہمیں تو نہیں پتا، چاہے مربی آپس میں ہی لگے ہوئے ہوں، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ مربی مان جاتے. مناظرہ ہے نا، نحمد و نسلی، جلیلہ والا اور ذلیلہ والا. جلیلہ نحمد و نسلی، گندی نسل کا بچہ، اس کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا. اب وہ بھی مسلمانوں کو برا کہہ رہا، جس کو سیدھا سیدھا خطبہ پڑھنا نہیں آتا. نحمد و نسلی تو لتر مار کے میرے سامنے ہوتا ہے، میں منہ پہ لتر مارتا. بھائی تجھے اوپر سے دیکھ تو خطبہ پڑھنا آیا نہیں، آتا نہیں، تو پھر تم جو ہے نا بڑا مسلمانوں کو ڈیگریڈ، مسلمانوں سے مرزائی جیت گئے، فلاں جیت گئے. جیتنا ہے، یہ جیتنا ہے. اپنے مرزے کی زندگی کنگالو پھر جیتو. مرزا تمہارا لنڈی باز بھی تھا، لونڈے باز بھی تھا، اور اس کے سامنے رنڈیاں ننگان آتی تھیں. زیادہ تشریح لینی ہو تو مبشر صاحب نے بتا دی ہوئی ہے، اس سے لے لینا. میرا تو اشارہ کرنا ہوتا ہے، اشارہ میرا کافی. آخر تکفیل اشارہ. وہ نبی نہیں تھا، نہ ہم نے کبھی نہیں، بالکل انکار ہے ہمارا. نہ کوئی ہم ذلی نبی مانتے، نہ مروزی، نہ عروزی، نہ اپنا کیا اس کا، نہ ذلی، نہ سبحانی، نہ شیطانی، نہ رحمانی، کسی کو نبی مانتے ہی نہیں. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما. مرزا اس نقطے کو سامنے لا، اپنا ایمان مضبوط کر، وہاں بیٹھ کے ٹھلا نہ بن. اس نقطے کو سامنے لا. خاتمہ کا معنی ہے اس رب نے خود ہی انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا، اس رب نے ختم فرما دیا. خاتمہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا، لیکن گرامر والا جانتا ہے. باقی جیل کو کیا پتا جو پڑھتا ہے. نحمد و نسلی، گندی نسل، نحمد و نسلی. اور جلیلہ والا، جلیلہ ذلیلہ اس کا ٹی وی ہے، ٹی وی اسٹیشن ہے، وہ ایسے پڑھتا ہے میرا فلاں ریلیشن بند کرا دیا، فلاں بند کرا دیا. تو بند کرانا ہی ہے نا. جو مسلمانوں کے خلاف بھونکے، مسلمان کو حکومت کے خلاف بھونکے، ہم نے تو اس کا احتساب کرنا ہے نا. اور ایسا ایسا یہ بھی پہلے منڈا رکھتا ہے نا عمران خان کے ساتھ. مرزا جیل میں، یہ دوسرا مرزا، اس لیے انہوں نے لکھا نا جونیئر مرزا. یہ بھی مرزا ہے، جونیئر مرزا. بعد میں آہستہ آہستہ حکومت کے خلاف بھی چلے گا، حکومت کے خلاف یہ چلے گا. ابھی تو حکومت سے پیسے لیتا ہے نا، بٹورتا ہے، تو ان کے بڑی ہیلپ کرتا ہے. مسلمانوں کی حکومت ہے، اس میں غلطی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ہم اپنی حکومت کو اتنا فعال کر نہیں رہے. 2-4 سال نہ پیسے لیں، چلو بھوکے مر جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ اپنا روزگار شروع کریں.
اپنی دکانوں کو اپنا کاروباروں کو فیکٹریوں کو بند کر رکھا ہے. تم چلاؤ کرونا جو ہے اللہ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا. کوئی نہیں پھیلتی بیماری. جب تمہارا دل جو ہے نا اللہ سے اچاٹ ہو گیا، اللہ سے اٹھ گیا، اللہ پر توکل نہیں، تو کرونا اور زیادہ ہو رہی ہے. جب تم اللہ پہ توکل رکھو گے تو کرونا ہٹ جائے گی اور مزدوروں کو مزدوری عام ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر، اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے مولا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مخلص، اخلاص سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان، اقرار باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار سے محمد مانا ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول زبان سے مانا ہے، آخری رسول زبان سے مانا ہے. وہ تصدیق بالقلب، تیرا جسم رہے یا نہ رہے، دل کے ٹکڑے ہو جائے، دل بھی تصدیق کرے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو جھوٹا ہوگا، جو آئے گا وہ جھوٹا اعلان کرے گا، وہ جھوٹا ہے، لعین مردود ہے. نہ کوئی ذلی سبحانی، نہ بنا شیطانی، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں. قطر تمام نبی انبیاء کا سلسلہ ختم، وہ سارے رحمانی تھے. اور اب بعد میں جتنے شیطانی نبی ہیں، شیطانی نبی، شیطان کی جڑیں زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں. ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان شیطانوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت عطا فرمائے اور ان پہ قربان ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے، تمام کو محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.